بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گفتگو بالعموم تمام بردرز اینڈ سسٹرز کے لیے ہے، اور بالخصوص ان بہنوں کے لیے جو اپنے شوہروں کو طعنہ دیتی ہیں کہ آپ کا فلاں دوست ہے، اس نے اتنی جائیداد بنائی، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں۔ آپ کا کزن ہے، آپ اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں، انہوں نے کیا ساری زندگی کتنا پیسہ کمایا، اور آپ نے ساری زندگی ہمیں کرائے کے مکان میں رول دیا۔ اور میری گفتگو ان بچوں کے لیے ہے جو یہی طعنہ اپنے والدین کو دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 18ویں سورہ ہے الکہف، اس کی آیت نمبر 103، 4 اور 5 میں ارشاد فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتائیں جس نے جو اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جس کی ساری سٹرگل اور کوشش اس دنیا کے کاموں میں برباد ہو گئی، وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا، انہوں نے کمال کا کام کیا۔ دیکھیں بردرز اینڈ سسٹرز، ایک مکان ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم ایک اگلے مکان کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، ایک اگلا پلاٹ، فلاں سوسائٹی میں ایک نئی سوسائٹی آئی ہے، اس پہ ایک اور پلاٹ لے لیا جائے، 2 پلاٹ ہو گئے، ایک اور لے لیا جائے، 3 بیٹے ہیں، 3 پلاٹ ہونے چاہیے، اب 3 ہو گئے، پھر ایک اور پلاٹ لے لیا جائے، ایک اور مکان لیا جائے۔ جب تینوں بچے علیحدہ رہیں گے تو ظاہر ہے ہم نے بھی تو میاں بیوی نے کہیں رہنا ہے نا، اس کے لیے ایک علیحدہ سے مکان لے لیا جائے۔ ایک گاڑی ہے، فیملی بڑی ہو گئی، اب گاڑی بڑی ہو جانی چاہیے، اب فیملی اور بڑی ہوئی، اب گاڑیاں 2 ہو جانی چاہیے۔ کسی جگہ پہ ہم بس نہیں کرتے، ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی کے لیے، اور ہماری ساری دعائیں بھی اس دنیا کی زندگی کے لیے۔ ہماری دعائیں اپنے بچوں کو اسی دنیا میں کامیاب 40-50 سال کی زندگی میں ان کو کامیاب دیکھنے کے لیے اور بڑا آدمی دیکھنے کے لیے ساری ہماری سٹرگل اور ساری دعائیں ہیں۔ ہم آخرت کی جو ایک لامحدود زندگی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی اس سے بہت بہتر ہے اور اب کا اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہماری ساری کی ساری کوشش اپنے بچوں کو اسی دنیا میں کامیاب دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھاتے کہ بچہ رات CSS کی تیاری کرتا رہا دیر تک، ہم نے اس دنیا کے امتحان کو ترجیح دی آخرت کے امتحان پہ، اس دنیا کی 40 سالہ زندگی کو ترجیح دی ایک لامحدود زندگی پر، اور ہم نے ہمارے فیصلے سارے کے سارے اس دنیا کی زندگی 40-50 سالہ زندگی کے گرد گھومتے ہیں۔ اور اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ یقین کریں، ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے ہمیں، اور ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن 1 منٹ کے لیے علیحدگی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے سوچ کے مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور پھر وہ زندگی، اس زندگی کی ابتدا ہونی ہے جو لامحدود ہے، اور اس زندگی کی ابتدا ہونی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا، ہمارا ایمان اس بات پر ہو اور ہمیں اس بات کا یقین ہو، تو آپ یقین کریں کہ 40-50 سالہ زندگی کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود ہے آیت نمبر 15، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور جس نے کوشش کی اسی دنیا کے لیے اور اسی دنیا کی خوبصورتی کے لیے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کی محنت کے عوض اس دنیا، یہ ساری کی ساری دنیا اس کو دے دیتے ہیں۔ جتنی اس نے محنت اور کوشش کی اس دنیا کے لیے، ہم اس کے عوض اس کو وہ دنیا دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، تو کسی قسم کی ہم کمی نہیں کرتے دنیا دیتے ہوئے۔ اگر دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کے مال و متاع کے لیے، دنیا میں بینک بیلنس کے لیے، کوٹھیوں کاروں کے لیے محنت کی، تو ہم اس میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، ہم یہ دنیا اس کو دے دیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن پھر آخرت میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہوتا مگر آگ۔ آخرت میں صرف آگ ہی اس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، جو کچھ اس نے دنیا میں بنایا سارے کا سارا برباد کر دیا جاتا ہے۔ جو کچھ بنایا، جو اس نے بینک بیلنس بنایا، جو اس نے گاڑیاں بنائیں، بنگلے بنائے، زمینیں لیں، سارے کا سارا برباد ہو گیا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس نے دنیا میں کیا سارے کا سارا ضائع ہو گیا۔ چھوٹے موٹے جو نیک اعمال بھی کیے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ کیوں؟
اس نے ترجیح آخرت کی زندگی کو نہیں دی، اس نے ترجیح اسی دنیا کو دی۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے اسی دنیا کی زندگی کی خواہش کی، آخرت کی خواہش نہیں کی، آخرت کو اپنا ٹارگٹ نہیں رکھا، صرف اسی دنیا کو ٹارگٹ کیا اور 40-50 سالہ زندگی کے گرد ساری کی ساری کوششیں اس کی گھومتی رہیں، اس کے لیے اللہ نے کہا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے سورہ شورى ہے، آیت نمبر 20 ہے، ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اور وہ شخص جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوا ہم اس میں اس کو برکت دے دیتے ہیں، اس میں اس کو بڑھا دیتے ہیں، نزد لہو اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جس نے اس دنیا کی کھیتی کی خواہش کی، اس دنیا کی خواہش کی، نؤتہ منہا ہم اس میں سے اس کو کچھ عطا کر دیتے ہیں، وما لہ من آخرۃ من نصیب پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ کہف آیت نمبر 7 اور 8 میں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، ہم نے اس دنیا کو خوبصورت اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم اسی میں گم ہو کر رہ جاؤ اور اسی کے لیے ساری اور یہاں پہ ایسے ٹھکانے لگاؤ کہ جیسے تم نے یہاں ساری زندگی رہنا ہے، بلکہ ہم نے اس دنیا کو خوبصورت اس لیے بنایا تھا لنبلوہم تاکہ تمہیں آزمایا جائے، انہیں آزمایا جائے، ایہم احسن عملا کون ہے وہ شخص جو میرے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيْدًا جُرُزًا اور ان قریب ہم اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کو ایک چٹیل میدان کی طرح بنا دیں گے، ہم اس کو بنجر میدان کی طرح کر دیں گے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا صرف ایک کمرہ امتحان ہے جس کے اندر ہم لوگ اس طرح سے آ کے رہ رہے ہیں جیسے ساری زندگی اس دنیا میں رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 6416۔ پوچھا گیا کہ دنیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عابر السبیل، ٹرانزٹ لاؤنج، ایک ٹرانزٹ لاؤنج ہے لاہور کا، وہاں پہ میرے والد بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ میں بیٹھا ہوں، وہاں پہ میرا بیٹا یا بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے والد کی وہاں پہ فلائٹ صبح 4 بجے کی ہے، میری دوپہر 12 بجے کی ہے، اور میرے بیٹے یا بیٹی کی شام 8 بجے کی ہے، اور ہم نے سنگاپور کے لیے فلائی کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ ہمارے محلات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، وہاں پہ نہریں ہیں، وہاں پہ شہد کی دودھ کی نہریں ہیں، وہاں پہ چشمے ہیں، وہاں پہ سوئمنگ پولز ہیں، وہاں پہ محلات ہیں، وہاں پہ باغات ہیں، اور وہاں پہ دنیا کی ہر وہ نعمت جس کے بارے میں کوئی انسان اچھی سے اچھی جگہ پہ بیٹھ کے سوچ سکتا ہے، اس سے بہتر وہاں پہ زندگی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے ایک بار یہاں سے جانا ہے، دوبارہ لاہور نہیں آنا، مجھے بتائیں کہ ہم لاہور میں کتنے مکان بنائیں گے اپنے لیے، ہم لاہور میں کتنی زمینیں بنائیں گے اپنے لیے، ہم لاہور میں کیا بینک بیلنس اپنے لیے رکھیں گے۔ میرے ایک دوست یو کے میں رہتے ہیں، ان کے یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں ایک کنال کی کوٹھی تھی، تو وہ وہاں فروخت کرنے لگے، تو میں نے پوچھا کہ آپ اس کو فروخت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے کہ اس کو اس لیے فروخت کر رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان میں آ کے رہنا نہیں ہے، اگر آپ نے پاکستان میں آ کر نہیں رہنا تو آپ پاکستان میں اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں رکھتے، اور آپ نے اس دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنا، چند سانسوں کی یہ زندگی ہے، اور آپ یہاں پہ ایک مکان پہ اکتفا نہیں کرتے، 2 پہ اکتفا نہیں کرتے، جس کے پاس 2 پلاٹ ہیں، 2 مکان ہیں، وہ 2 پہ نہیں کرتا، جس کے پاس 10 ہیں وہ 10 پہ نہیں کرتا، جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، ایک مل ہے، وہ اس پہ اکتفا نہیں کرتا۔ میرے باپ نے میرے لیے چھوٹی سی ایک فیکٹری چھوڑی تھی، میں اس کو مل بناتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کنسورشیم ایک ہو، ایک کمپنیوں کا ایک کنسورشیم ہو، میرے باپ نے میرے لیے ایک مکان چھوڑا تھا، میں اس کوشش کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے 4 مکان چھوڑوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہوں، اور آخرت کے لیے سوچنے کے لیے بھی میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہی خیال کرتے رہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تھا،
یا اللہ ہم تو تیری ملاقات کا انکار نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ تیرے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، ہم تیری آیات کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اس چیز کا یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ تو نیک عمل کرتا ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کے احکامات میں کسی کے حکم کو شامل نہیں کرتا، وہ صرف اپنے رب کے احکامات کو مانتا ہے۔ بعبادت ربہ، اللہ عبادت کہتے ہیں حکم کو ماننے کو۔ ایک میرا پچھلا کلپ ہے، وہ اگر کسی کو عبادت کے بارے میں شک ہو تو اس کو ضرور دیکھیں، کہ وہ اپنے رب کے احکامات میں کسی کے حکم کو پھر شامل نہیں کرتا۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ عدل احسان کے ساتھ پیش آؤ، اور احسان یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ وہ زیادتی کریں تو تم اس کے بدلے میں ان کے ساتھ نیکی کرو۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم تو تھوڑا سا کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو قطع تعلق کر لیتے ہو۔ یہ ہے میری آیات کا انکار، اور یہ ہے میری ملاقات کا انکار۔ پھر میں نے کہا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، اللہ کے احکامات میں کسی کے احکامات کو شامل نہ کرنا، ورنہ تم جہنم میں جھونکے جاؤ گے۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ تم زندگی کے بہت سے فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہو، بہت سے فیصلے اپنی دوستوں کی مرضی اور منشا سے کرتے ہو، بہت سے فیصلے اپنے بیوی بچوں کی مرضی اور منشا سے کرتے ہو، بہت سے فیصلے اپنی برادری کی اور معاشرے کی مرضی اور منشا سے کرتے ہو۔ ان معاملات میں تم فیصلے کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھتے، تم میری آیات کو جھٹلاتے ہو، تم میری ملاقات کو جھٹلاتے ہو۔ میں نے کہا تھا الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن تم نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ شیطان کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے گزارا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، میں نے کہا تھا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل آخرت خیر و ابقیٰ، آخرت اس سے بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن تمہیں میری اس بات کا یقین نہیں آیا، تم نے میری آیات کو جھٹلایا اور میری ملاقات کو جھٹلایا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، میں نے سورہ انشقاق آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں کہا تھا کہ وہ شخص جو آخرت کے امتحان میں کامیاب ہوگا، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے خاندان والوں کی طرف وہ خوشی کی حالت میں لوٹے گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہی خاندان تمہارے آخرت میں بھی ہوں گے، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارے بیوی، یہ بچے، تمہارے بہن بھائی، آخرت کی زندگی میں بھی یہ خاندان ہوگا، اور تم کامیاب ہوگے تو تم ان کے پاس خوشی اور مسرت سے لوٹو گے۔ لیکن تم نے اپنی ساری کی ساری کوششیں اسی 40-50 سال کی زندگی میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنے کے لیے کی، ان کو آخرت میں کامیابی کے لیے تم نے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ اس لیے نہیں کی کہ تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آیا تھا، تم نے میری آیات کو جھٹلایا اور تم نے میری ملاقات کو جھٹلایا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اپنی اس کتاب میں سے کچھ آیات کو اپناتے ہو اور کچھ باقی کا انکار کر دیتے ہو، کچھ پہ ایمان لاتے ہو اور باقی کو چھوڑ دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب۔ میں نے کہا تھا کہ تم ساری کی ساری باتوں کو نہیں مانتے، تم صرف نماز روزے کی آیات کو مانتے ہو، احکامات کو مانتے ہو، باقی زندگی میں جتنے معاملات تمہیں درپیش ہیں تم ان معاملات میں یا اپنی مرضی کرتے ہو، یا اپنی برادری کی مرضی کرتے ہو، یا اپنے دوستوں کی اور معاشرے کی مرضی کرتے ہو۔ میں نے کہا تھا جو اگر تم ایسا کرو گے تو تم دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں شدید عذاب میں تمہیں جھونکا جائے گا۔ لیکن تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آیا۔ تمہیں آج کے قیامت کے دن پر یقین ہوتا تو تم یقیناً اس دنیا میں میرے تمام احکامات پہ عمل کرتے، لیکن تم نے میری آیات کو جھٹلایا، تم نے دراصل میری ملاقات کو جھٹلایا، تمہیں اللہ کی ملاقات پہ اور آخرت پہ دل سے یقین نہیں تھا، تم نے دل سے کبھی اس بات پہ یقین نہیں کیا کہ تمہیں آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اسی آیت کی طرف آتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بس نہیں کی، کہا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت والے دن ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے۔ ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان کو جنت میں بھیجا جائے یا جہنم میں بھیجا جائے، ہم ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے اعمال کو تولا جائے۔ ہم بغیر تولے ان کو سیدھا جہنم میں پھینکیں گے،